إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قابل صد احترام حاضرین محفل استقبال رمضان المبارک، نہایت ہی بابرکت اور نورانی موقع ہے کہ آج ہم سب ماہ رمضان المبارک کی آمد پر استقبال رمضان المبارک کے سلسلہ میں منعقد کی گئی محفل پاک میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. خطیب جامع مسجد حاضہ مولانا قاری شیر محمد صاحب ثانی اور ان کے تمام احباب اور رفقا قابل صد مبارکباد ہیں جنہوں نے اس محفل کا اہتمام اور انعقاد کیا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انتظام کرنے والے اور محفل شریف میں حاضر ہونے والے احباب کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے. آپ نے ابھی اعلان بھی سنا اور اشتہارات میں بھی پڑھا. موضوع یہ دیا گیا ہے توبہ کی حقیقت، اور یہ جلسہ جو اور محفل جو ہے یہ استقبال رمضان المبارک پر ہے. اس لیے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس کا تعارف کرایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. نزول قرآن کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض فرمائے اور فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ. اس مہینے میں قرآن اتارا ہے، اور جو زندگی میں اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے. اور اسی قرآن مجید میں جہاں روزے کی فرضیت اور رمضان المبارک کی اہمیت کو بیان کیا گیا، وہاں روزے کا مقصد بیان کیا گیا کہ روزہ یہ کیوں فرض کیا گیا ہے، اس بھوک اور پیاس میں کیا حکمت رکھی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. تو گویا پتہ یہ چلا کہ روزہ ہر امت میں فرض رہا ہے، اور اس امت میں پہلی امتوں کی فرضیت کی کیفیت مختلف تھی، اور اس امت میں جو روزہ فرض کیا گیا اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا. اور اب اس کا مقصد بیان کیا کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ روزہ رکھنے والوں کو تقوی کی دولت اور تقوی کی نعمت جو ہے وہ حاصل ہو. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دراصل روزہ جو ہے یہ بھوک اور پیاس کا نام تصور کیا جاتا ہے. روزے کی تعریف الاحتراز عن الاکل والشرب والجماع بالنیت من طلوع الفجر الى غروب الشمس، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک، اس پورے مہینے میں روزے فرض کیے گئے.
اور صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ روزے کے اوقات ہیں. ان اوقات کے اندر 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے. الاحتراز عن الاکل والشرب والجماع بالنیت من طلوع الفجر الی غروب الشمس. اپنے آپ کو کھانے سے بچانا، اپنے آپ کو پینے سے بچانا، اور شادی شدہ آدمی کا ازدواجی عمل سے اپنے آپ کو بچانا. ان 3 باتوں سے بچنے کا نام شریعت مطہرہ میں روزہ رکھا گیا اور اس کا مقصد بیان کیا گیا لعلکم تتقون. میں چاہوں گا کہ آپ کو روزے کے فوائد اور ثمرات کے حوالے سے کہ اس روزے کا فائدہ کیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا اس لیے روزے فرض کیے گئے کہ تقوی کی دولت و نعمت تمہیں عطا کی جائے. دراصل ہر عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک روح رکھی ہے. اس روزے کے اندر ایک حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 1 مہینے کے لیے حلال لذتوں سے اور حلال چیزوں سے لوگوں کو، ایمان والوں کو بچنے کا حکم دیا ہے. کھانا حلال لذت ہے، پینا حلال لذت ہے، اور شادی شدہ آدمی کا منکوحات سے ازدواجی عمل یہ حلال لذت ہے. لیکن تینوں حلال لذتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا. روزہ حرام سے بچنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ حرام تو حرام ہے. وہ روزوں میں بھی حرام، روزوں کے علاوہ بھی حرام، حرام تو ہے ہی حرام. لیکن روزہ جو ہے یہ حرام سے بچنے کا نام نہیں. تینوں حلال لذتیں ہیں، ان سے بچنے کا نام روزہ ہے کہ جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے 1 مہینہ حلال لذتوں کو چھوڑا ہے، پھر اس مالک کو راضی کرنے کے لیے باقی 11 مہینوں میں حرام لذتوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لو. یہ ہے اصل روزے کی. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جو روزے دار بندہ ہے نا، جس نے روزہ رکھا ہے، تنہائی میں ہو اور دروازے بند ہوں، کنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور وہاں کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں، پانی پڑا ہے، شدت کی پیاس اور بھوک کے باوجود تنہائی اور خلوت میں کوئی روزے دار پانی کا ایک گھونٹ بھی بھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. روزہ انسان کو اللہ کی ذات پر وہ تیقن کی دولت عطا کرتا ہے کہ آدمی تنہائی اور خلوت میں بھی ہے، مگر اس اللہ کی ذات پر اس قدر اس کو یقین اور ایمان کا اعلیٰ درجہ روزے کی حالت میں حاصل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگرچہ مجھے یہاں دیکھ کوئی نہیں رہا، مگر جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. یہ اصل روزے کا مقصد، غرض و غایت و مفہوم ہے. میں بجائے اس کے کہ مزید طوالت میں اور طویل آپ کے سامنے گفتگو کروں، میں اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس سے آپ اندازہ کریں گے کہ اصل روزے کی حقیقت ہے کیا. بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، ازدواجی عمل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اس میں حکمت کیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الامام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آپ پر ابھی روزہ فرض نہیں تھا، کم سن تھے کہ اپنے شوق سے آپ نے روزہ رکھ لیا. جب روزہ رکھا تو والدین، آپ کے والد امام المتکلمین شاہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان اور آپ کے دادا جان امام شاہ علی رضا علی رحمت اللہ تعالی علیہ بشارت دیتے ہیں اعلی حضرت کی ولادت پر. اور آپ نے جب بچپن میں روزہ رکھا تو گھر والوں نے بڑی خوشی کی کہ ہمارے بیٹے نے اپنی خوشی سے روزہ رکھا ہے، لہذا دوست احباب کو افطاری کی دعوت دے دی کہ ہم روزہ افطار تو کراتے ہی ہیں، لیکن آج باقاعدہ دعوت کا اہتمام کرتے ہیں. چنانچہ جب افطاری پر سب عزیز و اقارب ان کو دعوت دے دی گئی اور افطاری کا سامان گھر کے بڑے کمرے میں لگا دیا گیا. جب افطاری کا سامان لگایا گیا تو آپ کے والد
مولانا شاہ نقی علی خان نے احمد رضا کو اٹھایا کہ ان کی ولادت پر مجھے بشارتیں ملی تھی کہ آپ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کی شہرت شرق سے لے کر غرب تک ہوگی اور وہ علم دین کی اس قدر خدمت کرے گا کہ اس کا نام اوج ثریا تک پہنچ جائے گا۔ آپ نے اس خوشخبری اور بشارت پر آپ نے بیٹے کو اٹھایا اور سینے سے لگا کر اس کمرے میں لے گئے، دروازوں کو کنڈیاں لگائی، کھڑکیوں کو بند کر دیا، فرمایا بیٹا دیکھو میں نے سب دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی ہیں، کنڈیاں لگا دی ہیں، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، لہذا یہ کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں اور بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، تمہارا جو جی چاہتا ہے یہاں سے اٹھاؤ اور کھا لو، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا اور بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ احمد رضا نے نظر بھر کر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، کہا ابا جان یہ درست ہے کہ آپ نے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی ہیں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، میں چاہوں تو کھا لوں چاہوں تو پی لوں، لیکن ابا جان جس اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہے وہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ مولانا شاہ نقی علی خان نے احمد رضا کو اٹھایا اور پیشانی کو بوسہ دے کر سینے سے لگا لیا، فرمایا احمد رضا تم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ میں نے آپ کو احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کا ایک واقعہ سنایا جس میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ روزہ انسان کو ایمان کا وہ اعلیٰ درجہ عطا کرتا ہے کہ وہ تصور یہ کرتا ہے کہ جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ کھانے کے قریب نہیں جائے گا، پینے کے قریب نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ایک مہینہ ہمیں ایسا عطا فرمایا از اول تا آخر جس میں خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہے، اور ان خیر و برکت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان شریف میں دو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ایک روزہ اور ایک تراویح۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالی اس کے سب گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان شریف کی راتوں میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سب گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تو روزہ اور تراویح یہ رمضان المبارک کی دو نعمتیں اللہ کریم نے حد بے عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے کا تعارف نبی کریم علیہ السلام نے جب کرایا تو حضور نے فرمایا ہوا شہر الصبر، فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، ہوا شہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اتنی برکتیں ہیں، اگر ماہ رمضان المبارک کے علاوہ کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر ایک نیکی ہی لکھا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک نفلی نیکی کرنے والا پورے فرض کا ثواب پاتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے والا 70 فرضوں کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ اس مہینے میں اجر اور ثواب جو ہے اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ نفلی نیکی کا ثواب نامہ اعمال میں فرض کے برابر لکھا جاتا ہے اور ایک فرض کا اجر جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے پہلے 10 دن، پہلا عشرہ اللہ کی رحمت ہے اور دوسرا عشرہ فرمایا اوسطہ مغفرۃ، اور درمیان والا جو عشرہ ہے
یہ بخشش کا ہے، مغفرت کا ہے. وآخرہ عتق من النار، اور گویا کہ آخری اشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے. رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات اور آزادی کا یہ مہینہ ہے. حاضرین محترم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کا رجحان اور رجوع اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اور نیکی کی طرف رجحان بندے کا بڑھتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی بندوں کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. توبہ کا مفہوم اور معنی سمجھنے کے لیے ذرا غور کیجئے. ہمیں حکم دیا گیا ہے توبہ کرنے کا. فرمایا قرآن مجید میں توبوا الی اللہ جمیعا، اے ایمان والو مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. توبہ کہتے ہیں کہ اپنے رخ کو بدل لینا، کہ آپ کا رخ اگر اس طرف ہے تو رخ دوسری طرف ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام سے بندہ جب غفلت کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے. جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ پر جب بندہ پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، یہ عمل اس کا بندے کا جو ہے وہ توبہ بن جاتا ہے. جیسے ہم استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں تیری بارگاہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، واتوب الیہ، اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. حاضرین محترم، دراصل توبہ کی حقیقت ندامت اور شرمندگی ہے. امام غزالی علیہ رحمہ نے متعدد احادیث کو نقل فرما کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر کسی دل میں احساس ندامت آ جائے گناہ کرنے کے بعد تو اس کا احساس ندامت ہی اس کے لیے توبہ کا عمل بن جاتا ہے. اپنے کیے پر پچھتانا، گویا کہ مولائے کائنات حیدر کرار سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سچے لوگوں کی توبہ کرو، جھوٹے لوگوں کی توبہ نہ کرو. پوچھا گیا حضور سچے لوگوں کی توبہ کیا ہے اور جھوٹے لوگوں کی توبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جھوٹا بندہ جو ہے وہ زبان سے تو توبہ توبہ کرتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کہتا ہے میری توبہ میری توبہ میری توبہ، لیکن اس کے عمل سے توبہ کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی. فرمایا کہ سچے بندوں کی توبہ کیا ہے؟ سیدنا حیدر کرار مولائے کائنات اسد اللہ الغالب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سچے لوگوں کی توبہ یہ ہے کہ جو گناہ واقعہ ہو چکے ہیں، جو غلطیاں اور گناہ بندے سے ہوئی ہیں، ان پر شرمندگی کا اظہار کرے، ندامت کے آنسو بہائے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان تمام گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ سے اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پکا ارادہ اور عزم کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس گناہ سے بچنے کی اللہ سے توفیق مانگے. پتہ یہ چلا اپنی غلطیوں اور گناہوں اور خطاؤں اور لغزشوں پر اللہ سے معافی مانگنا اور اس کے بعد آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پکا عزم اور ارادہ کرنا. اور تیسرا اللہ تبارک و تعالی سے توفیق مانگنا. وہ توفیق کیا ہے؟ وہ توفیق مانگنا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ توفیق مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں مگر بچ نہیں پاتے، توبہ کرتے ہیں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے. تیری بارگاہ میں ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، لیکن پھر گناہ واقع ہو جاتا ہے، شیطان بہکا لیتا ہے، شیطان پھسلا لیتا ہے. پھر بندہ اللہ سے توفیق مانگتا ہے کہ اے اللہ جب تک تو دستگیری نہ فرمائے، تیری توفیق شامل حال نہ ہو، میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤں گا، پھسلاوے میں آ جاؤں گا. اے اللہ تو اپنے کرم سے مجھے گناہوں سے محفوظ رکھنا، شیطانی حملوں سے بچانا. یہ عمل بندے کا جو ہے توفیق کا مانگنا ہے. گویا کہ
گناہوں پر پچھتانا، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا، یہی توبہ کا عمل بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے تاریخ کے حوالے سے اور سیرت کی کتابوں میں اور احوال اولیاء میں آپ پڑھ کے دیکھیں، بڑے بڑے عجیب واقعات ملتے ہیں۔ چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں اشارتاً کنایتاً ہی بات کروں گا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دل پر جب چوٹ لگتی ہے نا تو پھر اندر کی دنیا بدلتی ہے۔ دل پر جب چوٹ لگتی ہے تو پھر اندر کی کیفیت بدل جاتی۔ زبان سے بندہ کہتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، میری توبہ جی میری توبہ، اندر سے توبہ نہیں ہے، یہ تو زبانی کلامی توبہ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب اندر بدل جائے تو پھر توبہ جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ جیسا کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ جو بہت مشہور ولی کامل گزرے ہیں اور بڑے اہل اللہ میں سے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈاکو تھے، ڈاکے مارا کرتے تھے اور پوری ایک گینگ تھی ڈاکوؤں کی۔ وہ ڈاکہ مارنے کے لیے رات کو گشت کرتے تھے۔ ایک راستے پر جا رہے تھے کہ ایک قافلہ 20-25 آدمیوں کا رات گزارنے کے لیے خیمے لگا کر ٹھہرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی ہم جس کام کے لیے نکلے ہیں لگتا ہے یہاں کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، آؤ آج ان پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ جب گئے تو پورے خیموں میں سے سب کو لوٹ لیا، جو کچھ مال تھا دولت تھا سب سے لے لیا۔ حضرت فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کے گینگ کے سربراہ تھے، جب آپ ایک خیمے میں گئے لوٹنے کے لیے تو دیکھا کہ وہ خیمے میں جو بندہ تھا وہ اللہ کریم کا قرآن مجید پڑھ رہا تھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ جب آپ خیمے میں داخل ہونے لگے تو وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اب وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی خشیت اور خوف اور اس کے ذکر سے پگھل جائیں، ابھی تک وقت نہیں آیا۔ وہ قرآن کی تلاوت دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی اور حضرت فضیل چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے اور بار بار زبان سے یہی کہتے تھے کہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، میرا دل اللہ کے خوف سے پگھل گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت وہ قرآن پڑھنے والا حیران ہوا کہ اس آدمی کو کیا ہوا۔ قافلے والے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی انہوں نے تو لوٹ لیا ہمیں، تو یہ ان ڈاکوؤں کا سربراہ ہے، اسے کیا ہوا؟ جب ہوش آیا تو فضیل بن عیاض سجدے کی حالت میں تھے اور رو رو کر گڑ گڑا کر کہہ رہے تھے، اے اللہ میرے گناہ تیرے زمین کے پانیوں سے زیادہ ہیں، میرے گناہ تیرے درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں، میرے گناہ تیرے زمین کے ذروں سے زیادہ ہیں۔ اے اللہ تیرا قرآن پڑھا جا رہا تھا اور تیرے قرآن کی آیت میرے دل میں اتر گئی ہے، اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ کان میں آواز آئی، اے فضیل تو نے میری بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے، ہم صرف تمہاری توبہ ہی قبول نہیں کرتے بلکہ تمہیں ولایت کا اعلیٰ ترین درجہ اور مقام عطا کر رہے ہیں۔ وہی فضیل ولایت کے اعلیٰ مقام پر توبہ کے بعد فائز ہوئے اور اہل اللہ میں سے اونچے درجے کے بزرگ ہوئے، اور حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمت و رضوان کے تذکرے آج بھی اولیاء کی کتابوں میں موجود ہے۔ دل میں قرآن جو ہے اس نے اثر کر دیا، توبہ کر لی۔ جو گینگ کے ڈاکو تھے نا انہوں نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ ہمیں پہچانتا بھی نہیں، اب بات کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت فضیل نے کہا کہ تمہارا راستہ اور میرا راستہ اور، کہا پہلے میں شیطان کے راستے پہ چلتا تھا، اب میں شیطان کے راستے سے رخ پھیر کر لات مار کر رحمان کے راستے پہ چل رہا ہوں، رحمان کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ رخ کو بدل لیا، شیطانی راستے سے رخ پھیر کے رحمان کے راستے پر چلے۔ وہ باقی ڈاکو جو ہیں لوٹا ہوا سامان زمین پہ پھینک دیا، قافلے والوں سے کہا کہ جس کا سامان ہے اٹھا لو،
انہوں نے کہا ہے فضیل تو لوگوں کو لوٹنے میں ہمارا قائد تھا، ہمارا سربراہ تھا، اور تو نے جب توبہ کر لی ہے پھر اکیلا کیوں جاتا ہے؟ ہمیں بھی رحمان کے راستے پہ لے کے اپنے ساتھ چل دے۔ فضیل بن عیاض کی سچی توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ جتنے ڈاکو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اللہ کریم نے ان کی توبہ کو بھی قبول فرما کر ان کو بھی معاف فرما دیا، اور اپنے فضل اور کرم سے ان کو نیکی کے راستے پہ اللہ تعالی نے چلا دیا تھا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کاش کوئی ایسا مرد کامل مل جائے جو دل پہ چوٹ لگا دے، جو دل پہ چوٹ لگا دے۔ چوٹ کے بغیر بات نہیں بنتی۔ آئیے، حضرت بشر آفی کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ کہیں گے جناب ڈاکو تھے اور اتنا بڑا ولایت کا اعلیٰ درجہ کیسے مل گیا؟ آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ حقیقت ہے، میں دلائل سے ثابت کرتا ہوں کہ جتنا بڑا جرم ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے کرم بھی رب کا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے نا رب کی بارگاہ کا جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے تو کرم بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا بڑا وہ مجرم تھا۔ یہ ڈاکو تھے، توبہ کی توفیق ملی، چوٹ لگی، اندر بدل گیا، اندر کا نظام سسٹم بدل گیا، سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی، تخیل بدل گیا، تصور بدل گیا، پروگرام بدل گیا، سوسائٹی بدل گئی، ماحول بدل گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کا قرآن دل پر اثر کر چکا تھا اور کیفیت کو بدل چکا تھا۔ نام سنا ہوگا آپ نے حضرت بشر حافی، شہر بغداد میں آپ کا مزار شریف ہے۔ اس درجے کے اعلی درجے کے عارف تھے کہ اپنے وقت کا امام احمد بن حنبل رات کی تاریکی میں جا کر حضرت بشر حافی کے پاؤں دباتا کرتے تھے۔ رات کو جاتے ان کو مٹھیاں بھرتے، پاؤں دباتے۔ لوگ ظاہر بین ہوتے ہیں نا، دنیا کی اینک سے دیکھتے ہیں، دنیا کی نظر سے، جو اس اینک سے دیکھتا ہے پھر کوئی اور نظر آتا ہے۔ لوگوں نے کہا دیکھو اتنا بڑا عالم ہو کر، امام ہو کر، امام احمد بن حنبل ایک نام ہے، اتنا بڑا امام ہو کر فقہ کا اور عالم ہو کر مجتہد ہو کر، اور اس کا حال دیکھو، ایک مست حال بندہ ہے، رات کو مٹھیاں بھرتا ہے، جا کے پاؤں دباتا ہے۔ یہ اپنی تذلیل کر رہا ہے۔ اتنا بڑا مولوی اور عالم ہو کر درویش کے پاؤں دباتا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا تمہیں کیا خبر کہ میں پاؤں کیوں دباتا ہوں؟ یہ وہ بشر حافی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صرف شراب پیتے نہیں تھے، بہت بڑے شرابی تھے، اور شراب کا کارخانہ تھا، فیکٹری تھی، شراب کشید کرتے تھے، اور پورے علاقے میں ان کی فیکٹری کا کشید کیا ہوا شراب بڑی اس کی مارکیٹ تھی، ہاتھوں ہاتھ شراب بکتا تھا شہر بغداد میں۔ آپ گھر سے نکلے اور اپنے کارخانے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں دیکھا گلی میں گزر رہے ہیں، کاغذ کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا ہے جس پہ لکھا ہے اللہ، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، ہمارے رب کا پروردگار اللہ کاغذ پہ۔ اچانک نظر پڑی، شراب پی ہوئی ہے، نشے میں ہے، کاغذ کو جھاڑا، صاف کیا، اور صاف کر کر کے چوما، آنکھوں پہ رکھا، سر پہ رکھا، خوشبو لگا کر اونچی جگہ پر اللہ کا نام اور کاغذ کا ٹکڑا جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اونچا کر کے رکھ دیا، اور شراب خانے میں گئے، شراب پی ہوئی تھی، بے ہوش ہو کر لیٹ گئے۔ شہر بغداد کے ایک ولی کامل مراقبے میں ہیں، حکم ہوتا ہے جاؤ بشر کو جا کر ہمارا سلام دے دو، اور دروازے پر جا کر کہو بشر تمہیں اللہ کریم نے سلام بھیجا ہے۔ بشر گئے، لیٹے ہیں، شراب پی، منہ سے جھاگ چھوٹ رہا ہے۔ وہ اللہ کے ولی جب شراب خانے کے دروازے پر پہنچے تو دروازے پر چوکیدار تھا، اس نے پہچان لیا کہ یہ شہر کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور یہ شراب خانے کیسے آ گئے؟
جب دروازے پہ دستک دی انہوں نے کہا حضرت کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو. انہوں نے کہا حضور آپ غلطی سے آ گئے، یہ تو شراب خانہ ہے، یہ کارخانہ ہے، شراب کا فیکٹری ہے، شراب بنتا ہے یہاں. آپ نے فرمایا مجھے یہی کام ہے، دروازہ کھولو. اس نے کہا جی مجھے اجازت نہیں ہے، مالک سے اجازت لوں گا. فرمایا جاؤ اس شراب کے کارخانے کے مالک کو جا کر پیغام دو کہ فلاں اللہ کا بندہ آیا ہے، نام بتایا، اور جا کر کہو کہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، آؤ اور اللہ کا پیغام سنو آ کر. بشر شراب کے نشے میں دھت ہے، منہ سے جھاگ چھوٹ رہی ہے. نوکر نے جا کے جھنجھوڑا اٹھایا، بار بار اٹھا کر کے کہا کہ باہر فلاں حضرت صاحب آئے ہیں اور اللہ کا کوئی پیغام لے کر آئے ہیں. بشر ننگے پاؤں تھا، جوتا نہیں پہنا، شراب کے نشے میں ہوش ہی نہیں تھا. دوڑتا ہوا دروازے پر آیا، شراب خانے پر. دروازے پر جب آئے تو اللہ کے ولی نے کہا بشر مبارک ہو، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے اور رب نے کہا ہے تو نے میرے نام کی عزت کی، میرے نام کو اونچا کیا، میرے نام کی عزت و احترام کیا، میں نے دنیا میں تیرے نام کی دھومیں مچا دی ہیں. بشر لرزنے لگا اور کانپنے لگا، زارو قطار رونے لگا، پاؤں میں گر گیا اور سچے دل سے توبہ کرنے لگا، معافیاں مانگنے لگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے لگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب ہوش آیا غسل کیا، نفل پڑھے، سجدہ شکر ادا کیا، رب نے میری توبہ قبول کر لی. جب نفل پڑھ کے توبہ کر کے ہوش و حواس میں آئے تو شراب خانہ ختم، ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ کے ذکر و عبادت میں مست ہو گئے. پھر زندگی بھر جوتا نہیں پہنا، زندگی بھر جوتا نہیں پہنا. کہا کہ جب میری توبہ قبول ہوئی تھی اور یہ میرا عمل قبول ہوا تھا، میں ننگے پاؤں تھا، اب میں زندگی بھر جوتا نہیں پہنوں گا. بشر نام ہے اور حافی کا معنی ہے ننگے پاؤں والا، ننگے پاؤں والا بشر حافی. زہد، عبادت، ریاضت، شب بیداری و سحر خیزی ایک ہوتی ہے کسبی، ایک ہوتی ہے وہبی. کسبی ہے کہ آدمی تسبیحوں پہ تسبیحاں کرے، سجدے پہ سجدے کرے، وہ مالک کی مرضی ہے عطا کرے یا نہ کرے، یہ ہے کسبی. وہبی یہ ہے کہ شراب پی کے جا رہا ہے، اللہ کے نام کو دیکھا ہے، چوما ہے اور عزت و احترام کر کے اونچی جگہ رکھا ہے، اللہ کریم نے عطا کر دی، اللہ کریم نے عطا کر دی. فضیل ڈاکہ مارنے جا رہا ہے، دل پر چوٹ لگتی ہے، رب نے عطا کر دیا. یہ وہبی اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء، یہ رب کا فضل ہے، جس پہ چاہے کر دے وہ. احمد بن حنبل مٹھیاں بھرتے ہیں، پاؤں دباتے ہیں. جب گئے تو لوگوں نے اعتراض کیا، نمازیوں نے پوچھا، محلے والوں نے پوچھا، شہر والوں نے پوچھا کہ حضرت جی کیا کرنے جاتے ہو؟ وہ تو ملنگ مست اعلیٰ بندہ ہے، آپ کیا کرنے جاتے ہو؟ فرماتا ہے، آپ نے فرمایا اور تمہیں کیا پتا ہے؟ فرمایا شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں. امام احمد بن حنبل نے کہا، سنو ذرا غور سے، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں اور شریعت والے کو بشر حافی زیادہ جانتا ہے. حلال ہے یا حرام ہے؟ مسئلہ پوچھا امام احمد بن حنبل سے عورت نے. امام احمد بن حنبل کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. فرمایا بی بی یہ بتا، مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا کہ تو ہے کون؟ تو ہے کون مسئلہ پوچھنے والی؟ کہ پرائی روشنی میں سود کہتا ہے، اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ اس نے کہا حضرت جی جو مسئلہ پوچھے اسے مسئلہ بتانا چاہیے، ذات پات نہیں پوچھنی چاہیے. میں جو کچھ بھی ہوں آپ مسئلہ بتائیں. فرمایا نہیں، جب تک تو بتائے گی نہیں میں نہیں بتاؤں گا. وہ خاتون خاموش ہو گئی. امام احمد بن حنبل نے کہا لگتا ہے تو بشر حافی کی ہمشیرہ ہے، لگتا ہے تو بشر حافی کی ہمشیرہ ہے، جو اتنا قرب الہی کے اعلی مقام پر فائز تھا
کہ اس کی ہمشیرہ یہ پوچھنے آئی ہے کہ پرائی روشنی میں کاتا ہوا سود جو ہے اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کی لو رب سے لگی ہوئی ہو۔ فرمایا لگتا ہے تو بشر حفی کی ہمشیرہ ہے۔ حاضرین محترم، توبہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا، ایمان والو مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو۔ توبۃ نصوحا، قرآن میں حکم ہوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبۃ نصوح، سچی توبہ، سچے لوگوں والی توبہ۔ آپ دیکھیے کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرما دیا کہ یہ سچوں کی توبہ ہے، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ ایک ہے زبان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اور ایک ہے اپنے کیے پر پچھتانا، گناہ ہو جانے کے بعد شرمندگی کا احساس۔ بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، غلطی اور خطا اور لغزش اسے ہوتی ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو جب دل میں یہ احساس پیدا ہو نہیں کیا، یہ میں نے اچھا کام، طامت اور شرمندگی یہی رب کی بارگاہ میں کے درجے پہنچ جاتی ہے۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک ایسا برکتوں والا مہینہ ہے، از اول تا آخر جو خیر اور برکت کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو اس طرح گزاریں کہ ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کام پر پہنچ جائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔